ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ باپ کافر، باپ بتوں کو بنانے والا، باپ بتوں کو پوجا کرنے والا، باپ بتوں کو بیچنے والا، لہذا ابراہیم علیہ السلام ایسے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حق بات پیش کرتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، آپ کو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو کیسے تھی۔ اس کے بعد آپ کو آگ میں جلانے کی سازش، اللہ نے آگ سے کہا اے ابراہیم پر، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، پہلی آزمائش۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی موجودگی میں یتیمی کی زندگی گزارنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، سارا کو لے کر سفر کرتے ہیں، بادشاہ کے چنگل سے اللہ رب العالمین نے بچایا۔ ابراہیم کی دوسری آزمائش، بیوی سارا کے موجودگی میں ہاجرہ کا ملنا، 84 سال کے بعد رب کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کیا۔ اس کے بعد اتنی لمبی آزمائش، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، نوجوانوں یہ دعا یاد کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حملی من الصالحین، اے اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ سہارے کی ضرورت ہے، لاٹھی کی ضرورت ہے، اللہ اولاد دے۔ صرف اولاد نہیں مانگا تھا، کیا کہا تھا؟ حملی من الصالحین، جب بھی اولاد مانگو رب سے تو یہ دعا مانگا کرو، اللہ نیک صالح اولاد دے، صرف اولاد نہیں، نیک صالح اولاد دے۔ اللہ رب العالمین نے نیک صالح اولاد عطا کیا۔ آزمائش کی گھڑیاں پھر شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گھڑیاں، ابراہیم علیہ السلام کو ایک غیر زرع وادی میں چھوڑ کر ہاجرہ کے ساتھ جانے لگتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے کیا یہ رب کا حکم ہے؟ کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر میں آپ کو نہیں روک سکتی ہوں، میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر، کیا قربانی تھی، کیا قربانی تھی بیویوں کی۔ کہا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، جاؤ تم اللہ کے سہارے، چھوڑ کے جاؤ ایسے جگہ پر جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ سائے کے لیے کوئی درخت۔ بیٹے کو پیاس لگ جاتی ہے، بیٹا پیاس سے نڈھال، ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، آپ بغیر وادی میں دوڑتی ہے، اللہ رب العالمین سے ندا لگاتی ہے۔ کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً دوڑ آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اس وادی میں چھوڑ کے گئے جس کا نام اسماعیل تھا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم تجھے بردبار اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بردبار کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک صالح اطاعت گزار فرما بردار۔ اللہ رب العالمین نے، خیر لمبے واقعہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کا رگڑنا، زمزم کا نکلنا، آج زمزم پوری دنیا کے حاجی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اگر کاش شاید ہاجرہ نہ کہتی ہے زمزم تو رک جا، تو زمزم کا پانی پورے شہر کے اندر پھیل جاتا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آج بھی اس زمزم کے کنویں سے وہ صاف صفا پانی، شفا یابی کا پانی، پوری دنیا کے مسلمان اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پانی کو لاتے ہیں، پیتے ہیں۔ جا کر دیکھو تو صحیح، آپ کو کتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، اس پانی کو 2 گلاس پی لو، اللہ کی جانب سے وہ طاقت ملتی ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس کو بھول جاتا ہے۔ لہذا یہ پہلی آزمائش جو سب سے کٹھن تھی۔ اب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، میں تھوڑا وقت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اب دوسری آزمائش شروع ہوتی ہے، سب سے اہم آزمائش، بہت مشہور اور معروف آزمائش ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کہ آیت نمبر 102 سے لے کر 102 سے لے کر 111 تک اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اللہ نے دوسرا بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ لہذا اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل اور قریش اسماعیل کی نسل سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بعد
اسماعیل کا تذکرہ کیا. جب وہ جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرے. صبح اٹھے تو بیٹے کے سامنے اپنا خواب کا داستان رکھتے ہیں. بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ آزمائش اللہ کے راستے میں جب بھی قربانی کی ضرورت پیش آئے, مالی ہو یا بدنی ہو یا وقتی ہو, رب کے لیے دیا کرو. نوجوانوں, اللہ رب العالمین سے نے ارشاد فرمایا, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں, چلنے کا سہارا بیٹا بن گیا, بڑھاپے کا سہارا بیٹا بن گیا, لاٹھی کا سہارا بن گیا, اب اسی بیٹے کو قربان کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی. آزمائش کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ کہا بیٹے تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بردبار اولاد کی خوشخبری دیتا ہوں, تو بردبار کا مطلب ہی ہوتا ہے اطاعت گزار بچہ. اللہ رب العالمین کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, اے میرے والد محترم, اے میرے والد محترم, اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. آج اللہ رب العالمین نے جو ہم ذبیحہ کرتے ہیں نا, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت آزمائش, بہت بڑی آزمائش تھی. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب باپ نے چھری چلایا, زمین سہنی پڑی تھی, آسمان ساکت تھا بیچارہ, نہیں دیکھا تو اس سے پہلے کوئی ایسا نظارہ. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا خوشی سے ذبح ہونے کے لیے تیار, باپ کے ہاتھ میں چھری ہے, بیٹا لیٹ جاتا ہے ذبح ہونے کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہا, اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, جا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فدیہ کے طور پر مینڈا بھیجا. اللہ رب العالمین نے ایک دمبا بھیجا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. بیٹا بازو میں کھڑے ہو کر مسکرانے لگتا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے جو آنے والے 3 مہینوں کے درمیان بعد ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. معزز سامعین کرام, یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی, پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی. ایسے موقع پر انہوں نے صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑا.